السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، یہ اسالب الانشاء کا تیسرا سبق ہے۔ اس کو اور بھی عمدہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس ویڈیو کو بھی اتنا ہی پیار دیں گے جیسا کہ پچھلے ویڈیو کو دیا تھا۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بغیر کسی دیری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما يجب على التلميذ ملاحظته ليتقدم في الإنشاء وجب الشيء يجب وجوبا وجب الشيء يجب وجوبا واجب ہونا لازم ہونا۔ ایسے ہی وجب کا ایک معنی زمین پر گرنے کے بھی آتے ہیں، ایک معنی زمین پر گرنے کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن کریم میں ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا، اور ایک معنی وجب القلب یجب وجیباً، اس کا معنی ہے دل کا دھڑکنا، لرزنا۔ لاحظ یلاحظ ملاحظتاً، لاحظ یلاحظ ملاحظتاً، نوٹس کرنا کسی چیز کو، کسی چیز کی نگرانی کرنا، نگہداشت کرنا۔ ملاحظہ مصدر بھی ہے جو اسمی معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس کا معنی ہے ریمارک، تبصرہ، قابل غور بات۔ تقدم یتقدم تقدماً، آگے بڑھنا، ترقی کرنا، پیش رفت کرنا۔ کبھی تقدمہ کے ساتھ با صلہ استعمال ہوتا ہے جو صلہ نہیں بلکہ تعدیہ بنانے کے لیے آتا ہے۔ تو اب ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وہ چیزیں کہ جن کا لحاظ کرنا طالب علم پر ضروری ہے مضمون نگاری میں آگے بڑھنے کے لیے۔ یجب ان تتکلم دائما باللغة العربية لتتعود التعبير الصحيح فإن هذا يساعدك على الإنشاء لأنه ليس إلا حديثا مكتوبا۔ تکلم بالشيء يتكلم تکلما، بات کرنا، گفتگو کرنا، کسی زبان میں بولنا۔ تعود احد الشيء يتعود تعودا، عادی ہونا، کسی چیز کا عادی ہونا۔ اسی کے لیے اعتادہ بھی لفظ استعمال ہوتا ہے، اعتادہ۔ آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ حضرات ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔ ساعد احد احدا على شيء يساعد مساعدة، ساعد احد على شيء يساعد مساعدة، کسی کا کسی چیز میں کسی کی مدد کرنا، کسی کا کسی چیز میں کسی کی مدد کرنا۔ جس چیز میں مدد کریں گے عموماً اس پر اعلیٰ داخل ہوتا ہے۔ تو چلیے اب ترجمہ کرتے ہیں۔ یجب ان تتکلم دائما باللغة العربیہ، یہ ضروری ہے کہ آپ ہمیشہ عربی زبان میں گفتگو کریں تاکہ آپ درست تعبیر کے عادی ہو جائے، کیونکہ یہ گفتگو مضمون نگاری میں آپ کی مدد کرے گی، کیونکہ مضمون نگاری تو ایک لکھی ہوئی بات ہی ہے، کیونکہ مضمون نگاری انشاء تو ایک لکھی ہوئی بات ہی ہے۔ فی دروس المطالعة یجب ان تعبر عن معنی ما قرأت بعبارة من عندك وان تحرص على الالفاظ اللغوية الجديدة والاساليب الجيدة لتمزجها عند المناسبة بانشائك كي يرق ويحسن۔ عبر عن شيء يعبر تعبیرا، کسی چیز کو بیان کرنا، تعبیر کرنا، کسی چیز کا اظہار کرنا، کسی چیز معافی ضمیر کو ادا کرنا، کسی چیز کو ادا کرنا۔ جیسے بولتے ہیں تو جس چیز کا اظہار کریں گے، جس چیز کو بیان کریں گے، جس چیز کو بولیں گے، بتائیں گے، اس پر عن داخل ہوگا، اس پر عن داخل ہوگا۔ جیسے بولتے ہیں عبر عما یجول ببالک، عبر عما یجول ببالک، بولیے جو آپ کے دل میں ہے۔ حرص احد علی شیء یحرص حرصا، حرص احد علی شیء یحرص حرصا، کسی کا کسی چیز کا شدید مشتاق ہونا۔ مزج احد الشیء یمزج مزجا و مزوجا، کسی کا کسی چیز کو ملانا، کسی کا کسی چیز کو ملانا، شامل کرنا۔ رق یرق رقا ورقة، رق یرق رقا، اس صورت میں یہ متعدی بھی ہے، پتلا کرنا، باریک کرنا، اور رق یرق رقة اس صورت میں لازم ہے، اس کا معنی ہے پتلا ہونا، باریک ہونا، نازک ہونا، پتلا ہونا، باریک ہونا، نازک ہونا۔ ایسے ہی جب اس کے ساتھ
لام صلہ استعمال ہوگا رق لفلانی، رق لفلانی کسی کے لیے مہربان ہونا، رحم دل ہونا، کسی پر رحم کھانا، یہ سارے معنی ہوں گے رق لکدا کے، رق لفلان کے۔ تو چلیے اب اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ مطالعے کے اسباق میں یہ بھی ضروری ہے کہ آپ پڑھی ہوئی بات کو اپنی عبارت میں ڈھالیں، پڑھی ہوئی بات کو اپنی طرف سے عبارت میں ڈھالیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ آپ نئے لغوی الفاظ اور عمدہ انداز بیان کا مشتاق رہے، حریص رہیں، تاکہ حسب موقع اس کو اپنی مضمون نگاری میں شامل کر سکیں، تاکہ حسب موقع آپ اس کو اپنی مضمون نگاری میں شامل کر سکیں، تاکہ آپ کا مضمون لطیف اور شاندار ہو جائے۔ وفی دروس المطالعات ایضا معلومات شتى جلیلۃ الفائدۃ فاحرص علیہا لتغزر مادتک وتجد العناصر موفورۃ عند التفکیر فی ای موضوع یمس تلک المعلومات۔ معلومات شتى میں شتى یہ شدید کی جمع ہے، اس کے معنی مختلف متفرق کے معنی میں آتے ہیں، مختلف اور متفرق کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے، لہذا آپ کو اگر کہیں مختلف استعمال کرنا ہو تو مختلف معلومات مختلفہ نہ استعمال کر کے آپ شتى استعمال کر لیں۔ بہت سارے ایسے الفاظ ہیں کہ جن کے بعد آپ مختلفاً استعمال کرتے ہیں، تو ان الفاظ کے ساتھ بطور صفت کے شتى کا استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ جل یجل جلالاً اس کا معنی ہوتا ہے بڑا ہونا، عظیم ہونا۔ غزر الشیء یغزر غزارةً کسی چیز کا محتاط ہونا، بہت زیادہ ہونا۔ موفورہ اسم مفعول ہے۔ وفر الشیء یفر وفرا ووفورا ووفرة کسی چیز کا بہت زیادہ ہونا، بکثرت ہونا۔ مس یمس مسن چھونا، ٹچ کرنا۔ مس فلانم بالاذى کسی کو تکلیف پہنچانا۔ مس المرأة جمع کرنا، یہ آپ کو معلوم ہوگا قرآن میں استعمال ہے ولم یمسسنی احد۔ چلیے اب اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور نیز مطالعے کے اسباق میں بہت فائدے کے مختلف معلومات ہیں، لہذا آپ ان کے مشتاق رہیں تاکہ آپ کا مواد بڑھ جائیں، اور آپ کسی بھی ایسے موضوع کے بارے میں سوچتے وقت کہ جو ان معلومات سے متعلق ہو، تمام اجزاء کو آپ بکثرت موجود پائیں گے۔ المحفوظات اثر عظیم فی الانشاء فیجب ان تذکرها دائما عند الکتابة لتستفید من اسلوبها ومعناها ولتقتبس منها ما يناسب موضوعك كما سترى في موضوعات الكتاب۔ ذکر یذکر ذکراً یاد کرنا، ذہن میں رکھنا، مستحضر رکھنا، یاد آنا بھی اس کا معنی ہوتا ہے۔ استفاد احد من احد او من شیء کسی کا کسی سے فائدہ اٹھانا، کسی کا کسی سے یا کسی چیز سے فائدہ اٹھانا۔ اقتبس احد من شیء یقتبس اقتباسا کسی چیز سے اخذ کرنا، کسی چیز سے کوئی بات اخذ کرنا، کسی چیز سے اخذ کرنا، جس سے اخذ کریں گے اس پر من آئے گا، اور جو اخذ کریں گے وہ ڈائریکٹ رہے گا۔ تو چلیے اب اس کا بھی ترجمہ کر لیتے ہیں۔ محفوظات کا مضمون نگاری میں بڑا دخل ہے، لہذا آپ کو ہمیشہ لکھتے وقت ان کو ذہن میں رکھنا چاہیے، تاکہ آپ ان کے اسلوب اور معنی سے فائدہ اٹھا سکے، تاکہ آپ ان کے انداز بیان اور معنی سے فائدہ اٹھا سکے، اور آپ ان سے اپنے موضوع کے مناسب چیزیں حاصل کر سکیں، آپ ان سے اپنے موضوع کے مناسب چیزوں کا اقتباس کر سکیں، اخذ کر سکیں، جیسا کہ آپ کتاب کے موضوعوں کے اندر دیکھیں گے، جیسا کہ آپ کتاب کے مضامین کے اندر دیکھیں گے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ حضرات کو یہ ویڈیو مفید معلوم ہوئی ہو تو اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں۔